بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین آپ کو ہمیشہ کامیابیاں اور خوشیاں عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو کا ٹائٹل آپ نے دیکھا ہوگا، بنی اسرائیل کے گائے ذبح کرنے کا واقعہ۔ اس کے متعلق آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ یہ واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں پہلے پارے میں سورۃ بقرہ میں اس کا ذکر فرمایا، اور اس کے حوالے سے آج کی یہ ویڈیو ہے۔ بنی اسرائیل کے گائے ذبح کرنے کا بیان امام جریر طبری اپنی سند کے ساتھ ابو العالیہ سے روایت کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا۔ اس بات کو علامہ قرطبی نے بھی ذکر کیا، اور علامہ قرطبی فرماتے ہیں اس کا نام عامیل تھا۔ اس کی اولاد نہ تھی، اس کا وارث اس کا ایک رشتہ دار تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اس کا بھتیجا تھا۔ اس نے مالدار شخص کو قتل کر دیا تاکہ وہ اس کا وارث ہو، اور اس کی لاش لوگوں کے رستہ میں ڈال دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہا، میرا رشتہ دار قتل کر دیا گیا ہے، اور میرے نزدیک آپ کے سوا اور کوئی شخص نہیں جو اس کے قاتل کا نام بتا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کیا کہ جس شخص کو بھی اس کے قاتل کا علم ہو وہ ہمارے پاس آ کر بیان کرے۔ جب کوئی شخص نہ آیا تو وہ قاتل پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے سوال کریں کہ وہ ہمیں قاتل بتا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ایک گائے ذبح کریں۔ ان کو اس پر تعجب ہوا، قاتل بتلانے میں اور گائے کے ذبح کرنے میں کیا مناسبت ہے؟ اس لیے انہوں نے کہا، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں جاہل ہونے سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگتا ہوں۔ انہوں نے کہا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ کیسی گائے ہے؟ فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچی۔ پھر کہا، اللہ سے دعا کریں کہ فرمائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو؟ فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ شوخ زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو۔ انہوں نے پھر کہا، معلوم کریں کہ اس کی صفت کیسی ہو، یہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے اور ہم انشاءاللہ ہدایت پا جائیں گے۔ فرمایا، وہ گائے محنت کے کام نہ کرتی ہو، نہ ہل چلاتی ہو، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، وہ صحیح سالم اور بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ نے پوری بات بتائی۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا۔ وہ یہ کام کرنے والے نہ تھے۔ جس وقت ان لوگوں کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اگر یہ اسی وقت کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے سوالات کر کے گائے میں قیودات لگوائیں تو اللہ رب العالمین نے بھی ان پر سختی کی، اور اگر یہ آخر میں انشاءاللہ نہ کہتے تو یہ اس گائے کی طرف کبھی بھی ہدایت نہ پاتے۔ جس گائے کا انہوں نے تعین کیا تھا وہ صرف ایک بوڑھی عورت کے پاس تھی جس کے یتیم بچے تھے۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ اس گائے کے علاوہ اور کسی گائے کو ذبح نہیں کریں گے تو اس نے اس گائے کی قیمت بہت بڑھا دی۔ ایک روایت میں آتا ہے، اس عورت نے اس کے وزن سے 10 گنا زیادہ سونا طلب کیا۔ امام طبری اس روایت کو ذکر کرتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا، وہ عورت بہت زیادہ قیمت مانگ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم نے خود اپنے اوپر سختی کی، اب اس کی منہ مانگی قیمت دو۔ انہوں نے وہ قیمت ادا کر کے گائے کو خریدا اور اس کو ذبح کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کی ہڈی لے کر مقتول کے جسم پر مارو۔ جب مقتول پر گائے کی ہڈی ماری گئی تو وہ زندہ ہو گیا۔ اس نے قاتل کا نام بتا دیا اور پھر مر گیا۔ قاتل وہی شخص تھا جس نے اس کے قاتل کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کو اس برے عمل کی پاداش میں قتل کر دیا گیا۔ اس مقتول کا نام عامیل تھا۔
اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں کہ اس کا قاتل جو ہے وہ کون تھا۔ کسی نے کہا کہ اس کا چچا زاد بھائی تھا، کسی نے کہا کہ اس کا اپنا بھائی تھا، کسی نے کہا کہ اس کا وہ بھتیجا تھا۔ بنی اسرائیل نے جس گائے کو ذبح کیا تھا اس کے متعلق امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں اور امام ابن ابی دنیا، یہ امام بخاری علیہ رحمہ کے شاگرد ہیں۔ وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان ایک دکان میں کچھ چیزیں فروخت کرتا تھا۔ اس کا باپ بوڑھا تھا۔ ایک دن ایک اور شہر سے ایک شخص آیا، اس سے کچھ سودا طلب کیا اور اس کی قیمت دے دی۔ وہ اس کے ساتھ دکان کھولنے گیا تاکہ اس کو وہ چیزیں دے دے۔ چابی اس کے والد کے پاس تھی، وہ دکان کے سائے میں سو رہا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اس کو جگا دو۔ اس لڑکے نے کہا کہ وہ سویا ہوا ہے، میں اس کو بیدار نہیں کروں گا۔ اس شخص نے اس کو جگانے کے لیے دگنی قیمت پیش کی۔ اس لڑکے نے انکار کر دیا، حتیٰ کہ وہ شخص چلا گیا۔ اس لڑکے نے جو اپنے باپ کے ساتھ نیکی کی تھی، اللہ رب العالمین نے اس کی یہ جزا دی کہ ان کی گائے سے وہ گائے پیدا ہوئی جس کی بنی اسرائیل کو تلاش تھی۔ بنی اسرائیل اس گائے کو خریدنا چاہتے تھے، وہ لڑکا راضی نہ ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو راضی کر کے گائے کو خریدو۔ بالآخر اس کی قیمت یہ طے کی گئی کہ اس کے وزن کے برابر سونا دیا جائے۔ اور گائے ذبح کرنے کے واقعے سے کچھ مسائل استنباط ہوتے ہیں، ان کا بھی ذکر تفسیر میں آتا ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ نے تبیان القرآن میں ان مسائل کا بھی ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کو اس حکم میں جو بھی اشکال ہوا، اس کے حل کے لیے انہیں موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی، درخواست کی، از خود دعا نہیں کی۔ نہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم خود دعا کر لو، اس سے وسیلہ اور مقربین سے دعا کرانے کا ثبوت ہے۔ اور مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے، البتہ مزاح اور چیز ہے، یعنی کوئی نکتہ افروز بات کرنا، جیسے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ اللہ رب العالمین کے حکم پر بے چوں چراں عمل کرنا چاہیے اور اس میں حیل و حجت نہیں نکالنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنے اوپر سختی کرے، اللہ رب العالمین بھی اس پر سختی کرتا ہے۔ بنی اسرائیل نے بیجا سوالات کر کے اپنے اوپر سختی کی، اللہ رب العالمین نے بھی اس میں قیودات لگا دی۔ اور جو شخص ماں باپ کا ادب اور ان کی فرما برداری کرے، اللہ رب العالمین اس کو اچھی جزا دیتا ہے۔ انشاءاللہ کہنے کی برکت سے کام ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، گائے کی طرف ہدایت نہیں پائی۔ انسان کو اپنی ہر چیز کی قیمت مقرر کرنے کا اختیار ہے، حتیٰ کہ ایک گائے کی قیمت اس کے ہم وزن سونا بھی ہو سکتی ہے۔ شوخ زرد رنگ اللہ رب العالمین کا پسندیدہ رنگ ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے، اور نیک بات کو، اچھی بات کو، قرآن و حدیث کی بات کو شیئر کرنا، دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔